أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے ماہ شعبان کی 15ویں شب بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ زندگی میں رمضان سے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج کی رات جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم تمہیں تحفہ دینے والے ہیں جس کا نام ہے رمضان. اسی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں موجود نہیں ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں آسمان کی طرف چہرہ مبارک کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ عائشہ، تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تم سے زیادتی کرے گا یا حق تلفی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سمجھا کہ آپ شاید دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے جا چکے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات 15ویں شب وہ شب ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آج کے دن جو قبلہ بنی کلب کی بکریاں، جو کہ ایک قبیلہ مشہور ہے بکریاں پالنے کے حوالے سے، ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب اپنوں جو آپ سے بچھڑ گئے ان کے لیے مغفرت مانگنے کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب آپ کے نصیب کو لکھا جاتا ہے، اور وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو پھر موقع دیتا ہے 5 طاق راتوں کا، 21، 23، 25، 27 اور 29، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس میں فیصلے ہو جاتے ہیں. تو آج کی رات ہم بھی بارگاہ الہی میں موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے گناہ ہم نے زندگی میں کر چکے ہیں وہاں پر اختتام ہوں گے، اور ایک نیا سفر کا آغاز ہوگا جس پہ ہم صرف اپنے رب کی اور نبی کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی میں لوگوں کے لیے مشعل راہ بنیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں عبدالباسط رانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ کیرت سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا. میرے ساتھ موجود ہے آفاق بشیر قادری صاحب، سید ریحان انور صاحب، فرید احمد خورشید صاحب، وحاج انور صاحب، فیصل صاحب، مفتی وسیم صادق بندگی صاحب، حاجی محمد ناصر یامین صاحب، عبدالباسط رانا سہروردی. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو آغاز کریں گے. تمام جو یہاں پہ عزائر موجود ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا اور پھر ہم ون ون سب سے بات کریں گے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو 15ویں شب کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں،
اور ویسے تو اس کی رحمت کاملہ ہر وقت ہی موجود ہے اور اس کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے کچھ مواقع خاص کر لیے اور جن میں اس کی طرف سے ایک خاص نزول رحمت بھی ہوتا ہے، اعلان مغفرت بھی ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری عطاؤں سے لوگوں کو نوازتا ہے۔ انہی میں سے ان خاص مواقع یا ان خاص گھڑیوں میں سے، لمحات میں سے ایک جو ہے وہ یہ شب برات آتی ہے، جسے شب توبہ بھی ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مختلف ناموں سے موسوم ہے، اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب توبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو شب رحمت بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ شب مبارکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سب اس کے نام ہیں، اور ہر نام کے پیچھے ایک خاص وجہ بھی ہے۔ شب توبہ تو اس لیے کہتے ہیں، جیسا کہ خود انٹرو میں ایک حدیث پاک کا حوالہ آپ نے پیش کیا، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان گویا یہ اس حوالے سے پھر توبہ کے نام سے موسوم ہو گئی کہ بھائی توبہ کریں، آئے اللہ کی بارگاہ میں، اعلان مغفرت کا سلسلہ جاری ہے اور رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو تم سب بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ شب توبہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ مبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انتہائی متبرک رات ہے۔ متبرک اس حوالے سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو تقسیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رحمتوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور براءت کی رات بھی کہہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جہنم سے آزادی کی بھی رات ہے۔ وہ بھی برات کے معنی ہے کہ جی۔ آپ جہنم سے اللہ تعالیٰ جی لوگوں ہاں، کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ برات کا معنی ہوتا ہے بری کر بری دینا۔ کر دینا۔ گویا یہ ساری خصوصیات اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ رات۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو سمجھ لیں کہ ہر ایک بندے کا اپنا اپنا نصیب ہے کہ وہ اس رات کو کیسے گزارتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہاں اس پلیٹ فارم سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب بھی، دیکھنے والے ناظرین بھی، تمام مسلمان بھی کم از کم آج کی اس مقدس اور بابرکت رات کو ضائع نہ کریں۔ سبحان آج اللہ کی رحمت کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں تو ان سے دامن بھرنا چاہیے، رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ اچھا، اس رات کی ویسے بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک خاص پہلو جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب توجہ دیں اور پھر اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ ویسے جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے کچھ مواقع خاص کر رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات کے آخری پہر میں، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی طرف سے ایک ندا لگائی جاتی ہے کہ میرا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے رزق طلب کرتا ہو، میں اسے رزق دوں۔ میرا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کوئی ایسا پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ سبحان اللہ۔ تو رات کے آخری پہر میں حدیث پاک کے مطابق روزانہ ایک خاص رحمت تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ۔ اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ کے وہ خاص بندے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر رکھا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے وہ خاص بندے جو اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سبحان تو عام پبلک سو رہی ہوتی ہے اور وہ اس رحمت خاص سے محروم رہ جاتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے رحمت کے خزانے لوٹتے ہیں۔ اب اس رات کا فرق کیا ہے کہ وہ جو رات کے آخری پہر میں خزانے تقسیم ہوتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب شب برات آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو فرمایا رات کو قیام کرو، یعنی رات کو عبادت کرو، اور اس کا جو دن آئے اس میں روزہ رکھو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، فرمایا سورج غروب ہوتے ہی رب العالمین آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے مغرب سے ہی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا مغرب سے لے کر فجر تک، طلوع فجر تک پوری رات اس کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ میرا کوئی بندہ مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، سبحان اللہ۔ کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی رحم طلب کرنے والا میں اس کو اپنی رحمت عطا کروں۔ تو یعنی جو سلسلہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے جو کہ مشکل ہے اٹھنا، 15ویں جو شعبان کی رات آتی ہے شب برات، تو سورج غروب ہوتے ہی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمت جو رات کے آخری پہر میں بڑھتی ہے، فرمایا 15 شعبان
ان اسباب میں، ان وجوہات میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی رات وہ ہے کہ جس میں آپ اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی خطائیں معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص سے توبہ کرتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں شاید یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ بالکل نکل سکتے ہیں، رب العالمین جو چاہے اس کائنات میں کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے مسلمان بھائیوں کو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، بس ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اور آج کی رات ایک خاص رات ہے کہ جس میں ہمیں اعلان مغفرت ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرنی ہے۔ ادھر ہمارے گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے، ادھر رحمت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، ادھر سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا لقب ہے حبیب اللہ۔ حبیب اللہ یہ حضور کا لقب خاص ہے، ویسے سارے انبیاء کو بہت سے القابات ملے ہیں، کسی کو جو ہے وہ خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک مجلس سجا کر بیٹھے تھے اور وہ اسی طرح انبیاء کے مختلف القابات کا ذکر کرنے لگے اور بطور فخر دیکھنے بھی لگے کہ اللہ نے کن کن القابات سے نوازا انبیاء کو۔ حضور تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ سارے مقامات ایسے ہی ہیں جیسے تم ذکر کر رہے ہو، کہ اللہ نے انبیاء کو یہ مقامات دیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ کسی کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، کسی کو کلیم کا لقب دیا، کسی کو صفی بنایا، لیکن مجھے اللہ نے حبیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ اب کتنا بڑا لقب ہے حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہونا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام مل جاتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا رتبہ مل جاتا ہے۔ سو آج کی رات ہے بھی مغفرت کی، ہے بھی توبہ کی، اور پھر اس پر اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، توبہ وہ کریں کہ جس کو کامل توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے، المیہ ہے، کہ ہم اس طرح کے بہت سے ایونٹ، اسلامی ایونٹ گزارتے ہیں لیکن اس کو بطور رسم گزار دیتے ہیں۔ ہاں للہ، ایسا نہ کریں، اس کو بطور رسم نہیں گزارنا ہم نے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یہ ایک ایونٹ آیا ہے، سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، بطور رسم ہم بھی کر لیں۔ نہیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اس کی سچائی کو سمجھیں، اور اس کو دل کے اخلاص کے ساتھ گزاریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ آج کی رات میں اعلان مغفرت ہو رہا ہے، تو اس کو اس انداز سے گزاریں، رسم کے طور پہ نہیں، اس کی بارگاہ میں اخلاص سے توبہ کریں، سمجھیں کہ اس کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ایسی توبہ کریں کہ جس توبہ کے بعد گناہ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، لیکن توبہ نصوحا یعنی سچے دل سے توبہ کرو جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ میرے خیال سے اگر اس فکر کے ساتھ یہ رات ہم گزاریں گے تو یقیناً آج کی رات میں ہمارے لیے بھی اعلان مغفرت ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف اپنے لیے توبہ یا مغفرت نہ مانگے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے عزیز، ہمارے والدین، ہمارے بڑے، وہ صرف منتظر رہتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھ کر ہدیۃ تحفہ کیا۔ ہم ان کی مغفرت مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بخشے گا۔ اسی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے، تو حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا حاجی محمد ناصر یامین صاحب سے کہ وہ حمد کے اشعار سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پیش کر رہا ہوں، اور ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، بلند آواز سے شامل ہو جائیں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ۔
सुभान अल्लाह। लाखों मन मट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान, तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उम्र या जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पर तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। तन्हा कब्र में होगा तेरा कोई न होगा मीत, कोई न होगा मीत। तन्हा कब्र में होगा मेरा कोई न होगा मीत, कोई न होगा मीत। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत जीवन बाजी जीत, जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे फना के गीत, नींद से आंखें खोल तमन्ना कैसी है ये प्रीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा जाग रहा है, अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू। अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ एक वक्फे की तरफ जाएंगे और फिर इस शब को यहीं से ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बिस्मिल्लाह। और साथ साथ ये चीज़ कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग इस वक्त महफिल में शरीक हैं, यानी हमें टीवी के थ्रू देख रहे हैं, तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं शब तौबा में। और जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है तो उसके महबूब का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जब भी नाते रसूल मकबूल सुनते हैं तो दिल करता है कि हम मदीने की गलियों में चले जाएं। तमाम देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने घर का और नबी के घर का मेहमान करे। इसी के साथ हम फरीद अहमद खुर्शीद साहब से गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ज़िक्र आका का ये करम देखा, ज़िक्र आका करम देखा, दूर
دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا اور دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا اور محفل نعت جو سجاتے ہیں یہ محفل نعت جو سجاتے ہیں ان کو خوشحال دم بدم دیکھا ان کو خوشحال دم بدم دیکھا ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا اور نعت جب بھی کمال لکھی ہے سبحان اللہ نعت جب بھی کمال لکھی ہے سجدہ کرتے ہوئے قلم دیکھا سجدہ کرتے ہوئے قلم دیکھا ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ رات کے ایک خاص پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، رزق تلاش کرنے والا، مغفرت مانگنے والا۔ اکثر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہماری تو فجر بھی نیند میں گزر جاتی ہے، اور پھر ایک چیز اگر آپ ایز اے بینگ اے اینکر میں یہ بات کروں کہ آپ عام فہم لوگوں میں بھی بات سنتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی نہیں ہو رہی، جس وقت رزق کا فرشتہ رزق لے کر آتا ہے تب تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جو اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگ دستی ہو گئی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ رزق میں تنگ دستی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب تو وہی ہے جو آپ نے ذکر کر دیا کہ نماز فجر کے وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنی امت کے لیے، اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ ناظرین کے لیے سب کے لیے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان کتنا اللہ خوش سبحان نصیب اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام دعا فرمائیں اور اس کے حق میں دعا قبول نہ ہو۔ تو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بات ہے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی صبح کا جو خاص وقت ہے وہ ویسے بھی رحمت کے نزول کا ہے، لیکن اس کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جو امتی فجر میں اٹھے، نماز پڑھے اور پھر فجر کے بعد اپنے کسی کام کو شروع کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی دعا سے محروم رہ جائے۔ سبحان اللہ اسے سبحان اللہ۔ یقیناً اس کی برکت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوتاہی ہماری ہے
کہ ہم اس دعا سے حصہ نہیں لے پا رہے، یہ محرومی ہماری ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہیں۔ تو ایک تو سبب یہ ہے رزق میں تنگی کا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے آج کی اتنی بڑی شب ہے تو یقیناً آج اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ سے رزق طلب کرے، میں رزق دوں۔ اب ایک شخص اگر ایسا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو پوری رات عبادت کی تھی اور آپ کے بتانے پر حدیث کے مطابق میں نے پوری رات رزق بھی طلب کیا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے رزق میں تنگی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے حالات اور اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا ذکر آیا کہ آپ کو یہ رات بھی میسر آ جائے، آپ کو یہ اچھا موقع اور اچھی گھڑی لمحہ بھی مل جائے، آپ عبادت بھی کر لیں، لیکن آپ کے معاملات میں کچھ ایسی خرابی، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو نہیں چھوڑتے، تو پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی، آپ کے رزق کے معاملات کشادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس رات میں اللہ سب کے لیے اعلان مغفرت کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے منہ موڑتا ہے، ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیتا ہے، فرمایا اس کے لیے اعلان مغفرت نہیں ہوتا۔ تو یعنی آج کی رات میں آپ کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے وہ گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے، خلاف شرع کام بھی چھوڑنے ہوں گے جو آپ کے رزق کی کشادگی میں رکاوٹ ہیں۔ یعنی رزق تو تقسیم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے خود ایک ایسا دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے، اس کو آپ کھولتے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں کشادگی آ جائے۔ سو آج کی رات میں کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر آیا، جیسے قطع رحمی کا آیا، اگر یہ گناہ مسلسل آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا رزق کا دروازہ نہیں کھلے گا، پھر آپ پر تنگی رہے گی، پریشانی رہے گی۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، بالکل، اور وہ نافرمانی کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، ماں باپ کو ناراض رکھا ہوا ہے، اور پھر اس رات میں وہ عبادت بھی کرے، دعائیں بھی کرے، فرمایا اس کے لیے قبولیت نہیں ہوگی، اسے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا، اسے اپنی وہ کوتاہی چھوڑنی ہوگی۔ اور بھی حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور بلکہ میں یہاں یہ کہوں، مجھے چونکہ ایک اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آج کی شب میں عبادت میں لگے ہیں، دعاؤں میں لگے ہیں، کچھ لوگ ان کو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ شاید آج کی رات میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ آج کی رات میں عبادت کی جائے، آج کی رات میں کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ضرور یاد رکھنے کی ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جو اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، جو اللہ سے رحم طلب کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے بغض اور حسد میں برقرار رہتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ گویا آج کی رات میں جو عبادت سے غافل رہا اور جس نے اس کی فضیلت کو تسلیم کر کے عبادت نہ کی اور اپنے اس بغض میں حسد میں ہی رہا، تو اللہ بھی اس کو اس کے حال ہی پر چھوڑ دے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ اسی حال پر رہے گا، اس کے لیے پھر کوئی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں سیاہ ستہ احادیث کی بڑی مشہور کتب ہیں، 6 بڑی کتابیں ہیں، ان میں ایک ترمذی شریف آتی ہے، ایک ابن ماجہ آتی ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتب کہلاتی ہیں، احادیث کی بڑی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تو ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، دونوں معتبر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا ذکر آپ نے بھی انٹرو میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع کے اندر آپ گئے، صحیح حدیث موجود ہے، اور پھر آپ نے وہاں پر دعائیں بھی کی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے۔ تو جب صحیح احادیث سے یہ عمل ثابت ہے، پھر اس کا انکار کرنا، پھر اس کی فضیلت کا انکار کرنا، اور پھر عبادت سے لوگوں کو روکنا، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ جب اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس رات کو چاہے مقدم کر دے، لیلۃ القدر بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، راتیں تو سب برابر تھی لیکن اللہ نے اس کو فضیلت دے دی، دن بھی سارے اللہ نے بنائے، جمعے کو اللہ نے خود فضیلت عطا فرما دی، مہینے سارے اللہ نے بنائے، رمضان کو خود فضیلت عطا فرما دی۔ سو اسی طرح شب براءت کی فضیلت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ سو اس رات میں قبرستان جانا، ویسے بھی جانا چاہیے، منع نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی قبرستان تو کبھی بھی جائیں، بالکل منع نہیں، آپ کبھی بھی جائیں،
لیکن جب کوئی بات سنت سے ثابت ہو جائے نا اس کی فضیلت الگ ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، وہ میرے آقا کی سنت ہے، اور میرے آقا کی سنت کو زندہ کرنا، اس کو آباد کرنا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر چلنا مشکل ہوگا، اور اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت بھی زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حضور کی سنت ہے کہ آج کی شب میں جانا، لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، جائیں حضور کی سنت ادا کریں، بلکہ آج کی رات تو آپ کی تربیت کے لیے ہے، ترغیب کے لیے ہے، آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ قبرستان جائیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ سال بھر میں نہیں گیا تو مجھے جانا چاہیے تھا۔ آپ کو جانے سے یہ خیال پیدا ہوگا۔ آپ پوری رات روزانہ سوتے ہیں، آج کی رات عبادت کریں گے تو آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ مجھے پوری رات سونا نہیں چاہیے، مجھے رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ رات آپ کو سکھانے کے لیے آئی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر 15 شعبان کے روزے کا ذکر آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، یہ بھی ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیاستہ کے اندر ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ حضور کہتے ہیں اس دن روزہ رکھو، اس کی فضیلت ہے۔ سو اس لیے یہ جتنی عبادات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی موضوع، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں، یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات میں بھی لوگوں کو عبادت سے روک رہے ہیں۔ اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی عبادت کی طرف راغب ہے، کوئی عبادت کے لیے بلا رہا ہے اور کوئی اس کو روک رہا ہے۔ تو میں یہ پیغام اور یہ میسج دوں گا کہ کھلے دل سے آج عبادت کریں۔ آپ آج عبادت کی رات ہے، آپ روزانہ کریں، لیکن آج کی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آج کی رات کی فضیلت ہے، اور پھر اس میں اعلان مغفرت ہو رہا ہے۔ سو ان لوگوں کی باتوں پر نہیں جائیں، آج آپ اپنے جو ہے وہ دامن پھیلائیں اور اللہ کی نازل ہونے والی جو رحمتیں برکتیں ان کو سمیٹیں۔ اور پھر آج کی رات کی ایک خاص بات یہ بھی حدیث پاک کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اب چونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر کتاب کو نکال کے حوالے دیے جائیں، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ احادیث موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں ہی کثرت سے روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس مہینے میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں بندوں کی موت کے جو ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے، فرشتوں کے سپرد لکھ کر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب وہ پیغام لکھا جائے اجل کا، موت کا، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو یہ امت کی تعلیم کے لیے کیا، یہ میرے اور آپ کی سکھانے کے لیے کیا کہ اس میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ لمحہ کتنا جو ہے شاندار ہوگا کہ ایک بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ غلطیاں بھی ہوں، لیکن جب اس بندے کی طرف رب کی طرف سے نظر کی جائے کہ یہ کس کا نامہ اعمال ہے، اس وقت جب دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عبادت میں ہو، اس وقت وہ روزے کی حالت میں ہو، اس وقت وہ رات کو قیام کر رہا ہو، تو اللہ کو بھی اس بندے پر رحم آ جائے گا کہ میرا یہ بندہ، اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو ہیں جو پیش ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہا ہے، اس وقت یہ روزے کی حالت میں ہے، اس وقت یہ عبادت کر رہا ہے، یقیناً وہ سبب اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ سو اس لیے اعمال پیش ہو رہے ہیں، پورے سال کے معاملات فرشتوں کے سپرد ہو رہے ہیں، آپ کے آنے والی زندگی کے معاملات آگے لکھے جا رہے ہیں، تو اگر آپ رب سے رحم طلب کریں گے، آج کی رات مانگیں گے، جو اچھا مانگتا ہے اللہ اس کو اچھا عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ بالکل جی، جب ذکر مصطفیٰ ہو یا زندگی کو گائیڈ لائن دینے کے لیے کچھ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں دل نہیں چاہتا کہ بریک پر جائیں، لیکن مجبوری کہ ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ عبد الباسط رانا سہروردی ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔